الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من هؤلاء الفائزين في الدنيا والآخرة بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم یا رب العالمین. میرے بھائیوں اور بہنوں، حضرات و خواتین، یہ نئے سرے سے ہم نے ایک انتہائی دینی ضرورت کے تحت اور آپ لوگوں کی چاہت پر تفسیر قرآن کا آغاز کیا، بالخصوص 30ویں پارے کا، تاکہ اکثر جو صورتیں اور آیات تلاوت کی جاتی ہیں دوران نماز، ان کو لوگ سمجھ کر سنیں، سمجھ کر پڑھیں، جس سے خشوع اور خضوع بھی ہو اور نمازیں مؤثر بھی ہوں اور اللہ تعالیٰ انہیں قبول بھی کرے، اور نمازوں کی جو خاصیت ہے وہ سوسائٹی اور معاشرے کے اندر ایک اپنا قوی اور انتہائی پیارا رنگ لائے۔ اس ضمن میں 2 درس پہلے گزر چکے ہیں۔ پہلے درس میں میرے بھائی اور بہنوں، آپ کے سامنے ہم نے ان دروس کا جو ابھی 4-5 درس تقریباً اور باقی ہیں، ان کا خلاصہ میں نے پہلے درس میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا، اور دوسرے درس میں گزشتہ 4 شنبے کو جو درس تھا ویڈنسڈے کو، اس میں غالباً آپ کو یاد ہے کہ میں نے کئی ایک نواحی سے، کئی زاویوں سے قرآن کریم کی تلاوت، حفظ اور سمجھ کر پڑھنے اور روزانہ ایک ورد مقرر کر کے قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کی تعلیم حاصل کرنا، تعلیم دینا، بالخصوص اولاد کو پڑھانا، اس کے فضائل کیا ہیں، کئی ایک سب ٹاپک، جو 5 سے زیادہ سب ٹاپک تھے ظالیہ عناوین، ان کے تحت آپ کے سامنے قرآنی آیات اور احادیث کی روشنی میں اس کی شرح اور وضاحت کی اور ایکسپلینیشن آپ کے سامنے کی گئی۔ اللہ کرے کہ ہمیں دین کی سمجھ اللہ کے فضل سے اور توفیق سے حاصل ہو، اور اللہ رب العالمین ساتھ ہی ساتھ قرآن کریم کے معانی اور اس کی تفسیر کو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا مقصود اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہے، اس کے مطابق سمجھنے کی توفیق دے، اور جیسے کہ قرآن کے اولین جو مخاطبین تھے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تفسیر اور فہم و فراست کے مطابق ہم قرآن کو سمجھیں، نہ کہ بعض متاثرین کے من مانے طریقے کے مطابق۔ تو میرے بھائیو، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے اصول تفسیر۔ بھئی ایک سوال ہے جس کا جواب اسی پر پورا درس گزرے گا انشاءاللہ، کہ بھئی ضابطے، یعنی پرنسپل آف دا تفسیر یا پرنسپل آف دا ایکسپلینیشن آف ہولی قرآن، قرآن کریم کی تفسیر کے ضابطے اصول کیا ہیں۔ بہت بڑے بڑے بعض مناظرین، ڈیبیٹر اور بعض اسکالر یا واعظین سے غلطی تفسیر میں اسی وجہ سے ہوتی ہے، اور مسائل کے جواب دینے میں، فتوے میں اسی وجہ سے مار کھاتے ہیں۔ عربی میں ایک مقولہ بڑا مشہور ہے کہ من حرم الاصول حرم الوصول، جس کو جو شریعت کے اصول ہیں یا فقہی اصول جنہیں کہتے ہیں ضوابط، وہ نہ معلوم ہو یا ان سے محروم ہو تو وہ علم کی منازل طے کرنے سے بھی محروم رہتا ہے۔ اسی طرح
جو قرآن کریم کی تفسیر کے اصول سے ناواقف ہو تو قرآن کی صرف الفاظ پڑھ کر تھوڑی بہت عربی زبان کی معلومات ہو کر کوتاہی کرتا ہے۔ اور ایک دوسرا مقولہ یہاں اہل علم میں خصوص سعودی عرب میں بلکہ عرب میں کافی مشہور ہے کہ من کان شیخہ کتابہ کثر خطأہ وقل ثوابہ، جو صرف کتاب ہی کو اپنا ٹیچر اور استاد بنا لے اور اسی سے سیکھنا کافی سمجھے تو وہ غلطیاں زیادہ کرتا ہے اور راست اور حق کو کم پاتا ہے۔ اللہ ماشاء اللہ۔ تو آج ہم آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں اصول تفسیر، یہ اختصار کے ساتھ جامعیت کے ساتھ جاننا ہے تو اس موضوع پر مستقل ایک میری کتاب ہے، بلکہ شیخ ابن حسین کی کتاب کا ترجمہ اور کچھ اضافہ کیا گیا اس میں۔ تو ہمارا موضوع میرے بھائیوں آج ہے اصول تفسیر۔ اگر کوئی سوال کرنے والا حضرات و خواتین آپ سے یہ سوال کریں کہ تفسیر کا سب سے بہتر طریقہ کیا ہے، قرآن کریم کی آیات یا سورتوں کی تفسیر سمجھتے ہیں نا، ایکسپلینیشن کمنٹری، یہ کس طریقے سے کی جائے، تو آئیے امام من ائمۃ المفسرین، کیونکہ امام المفسرین امام ابن کثیر رحمہ اللہ، ابن جریر طبری، محمد ابن جریر طبری رحمہ اللہ کے بعد، تو امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ فل جواب، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ تفسیر کے طریقوں میں سے سب سے بہتر طریقہ، سب سے بہتر جس کو کہتے ہیں میتھڈ، وہ یہ ہے کہ آدمی قرآن کے ذریعے تفسیر کرے، قرآنی آیات کی قرآن کے ذریعے تفسیر کرے۔ یا مثال میں آپ کو اپنی طرف سے دیتا ہوں، اللہ سبیل مثال، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کیا کہا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالی شرک کو معاف نہیں کرتا ہے اور شرک سے ادھر ورا، دون میں نے ورا، شرک کے لیول سے جو کم گناہ ہوں ان کو معاف کر دیتا ہے، یہی بہتر ترجمہ ہے حقیقت میں۔ یا شرک کے علاوہ سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، تو ترجمہ کیا اہل علم نے، لیکن اگر قرآن آیات کو تفسیر کے لیے استعمال کریں تو وہ معنی حق نہیں ادا کرتا ہے اس اللہ تعالیٰ کے فرمان کا، واللہ اعلم۔ ہم اپنی محدود معلومات کے مطابق آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھ رہے ہیں، خیر آپ دلائل کو سنیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شرک کے بغیر سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور بعض لوگوں کی طرف یہ منسوب کیا جاتا ہے، بعض مبلغین وعاظ کی طرف کے، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے کہا شرک اللہ نے معاف کر دیتا ہے، باقی سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لہذا فلیعوذ باللہ بے نمازی بھی صرف کلمہ پڑھ لے، شرک نہ کرے تو بے نمازی بھی جنت میں جا سکتا ہے، کہا کہتے ہیں بعض لوگ کہ نہیں۔ اسی طرح بعض لوگوں نے کہا فلیعوذ باللہ، جیسے سنا گیا کیا صحیح ہے کہ نہیں، بعض اسکالر کی طرف منسوب یہ کیا گیا، بالخصوص بعض ڈیبیٹرز کی طرف، مناظرین کی طرف، کہ انہوں نے کہا کہ 0.000 آخر میں 1 اتنا چانس اس شخص کے بچنے کا بھی ہے جو حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، فلیعوذ باللہ۔ یہ اس طرح کی کوتاہی کسی سے ہو، مجھ سے ہو، آپ سے ہو، کسی سے ہو، اس طرح کی کوتاہی یہی اصول تفسیر نہ جاننے کی وجہ سے ہوتی ہے کہ نہیں؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی میں نے آپ کو جو اصول تفسیر میں پہلا اصول بتایا وہ کیا ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن بعض آیات بعض کی تفسیر بیان کرتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہم قرآن میں بھی کہا ہے کہ ہم بعض آیات کو بعض جگہ اگر اختصار کے ساتھ دوسری جگہ ان کی تفسیر بیان کرتے ہیں، اور بڑی پیاری تفسیر ہے عربی میں جس کا ترجمہ کسی بھی اور زبان میں نہیں ہوا میری معلومات تک، حتیٰ کہ انگریزی میں بھی نہیں ہے، کہ اضواء البیان توضیح القرآن بالقرآن، تفسیر اضواء البیان کافی کئی جلدوں میں ہے، قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے۔ یہ اپنے زمانے کے عرب دنیا کے بڑے مفسر اور مدینے کے نمبر 1
عالم تھے جن کے فرزند کافی مشہور ہیں، بڑے عالم مدینہ کے علماء میں سے جن سے میں نے بھی پڑھا ہے، شیخ محمد المختار الشنقیطی رحمہ اللہ، جن کی وفات ہو چکی. تو ان کی جو تفسیر ہے، اس تفسیر کو اتنی بڑی ضخیم ہونے کے باوجود یہ طریقہ اپنایا گیا ہے کہ قرآن کی آیات کی تفسیر دیگر آیات کے ذریعے کی جائے اور پھر اس کے بعد احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یقیناً قرآن میں کہا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. اب ڈائریکٹ آدمی کا عربی زبان کا معنی دیکھے اور پھر اپنی طرف سے بیس بنا کر اس پر لوگوں کو فتویٰ دے تو یقیناً مار کھائے گا. لیکن جب جائزہ لے گا پورے قرآن کا کہ بھئی کون سی آیات ہیں جن کے ذریعے اس آیت کی مزید وضاحت ہوتی ہے. اللہ سب انصاف سورہ نحل میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. کہ دیکھیں غور کریں اس آیت پر کہ اللہ تعالیٰ نے کہا جو بھی صالح عمل کرے گا، مرد ہو چاہے عورت ہو، تو اسے دنیا میں بھی ہم دیں گے اچھی زندگی اور آخرت میں بھی اس کے عملوں کا اجر ملے گا. لیکن کب فَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایمان کے بعد عمل صالح کرے. اور ایمان میں کیا چیزیں داخل ہیں؟ جہاں ایمان کا ذکر ہوتا ہے 6 ایمان کے ارکان: اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، رسولوں میں سے ایک رسول پر بھی ایمان نہ ہو تو مومن نہیں بنتا. تو یہ تو سارے اعمال کا مسئلہ ایمان کے بعد ہے. اب اگر ایمان نہیں لایا چاہے وہ چنگیز خان کی طرح شرک بھی نہ کرے. بے شمار لوگ دنیا میں ہیں جو کفار تھے لیکن شرک نہیں کرتے تھے. چنگیز خان نے دنیا کو خون میں کیوں نہیں لایا؟ کہا کہ جس طرح آسمان پر ایک خاقان ہے، یعنی آسمان پر ایک خاقان ہے، اسی طرح زمین پر بھی میں ایک رہنا چاہتا ہوں. تو یہ توحید کا آمد نہیں ہے. توحید وہ کارآمد جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. یعنی سمجھ میں آئی بات کہ نہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ نحل میں جو ایمان کے بعد عمل صالح کرے. تو ایمان میں 6 کے 6 ایمان کے ارکان داخل ہیں. کیا؟ اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان جس میں اللہ کی صفات، اسماء و صفات آتے ہیں جیسے اللہ نے قرآن میں بیان کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان کیے. اللہ پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اور کتابوں پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، اور آخرت پر ایمان، اور قضاء و قدر پر ایمان. شر ہو، اللہ کی طرف سے ہر چیز ہے، شر ہو یا خیر ہو، یعنی شر بندوں کی طرف سے ہوتا ہے اور شر ہونے سے جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے ثابت علم اور اپنی قدرت کے تقاضے اور اپنی حکمت کے تقاضے کی روشنی میں اس کو تقدیر میں لکھا ہے. تو سمجھ میں آئی بات نہیں. تو جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ پہلی چیز ایمان ہے، کوئی بھی عمل صالح، نماز ہو کہ حج ہو، یہ ساری چیزیں ایمان کے بعد کارآمد دیں گے. لہٰذا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جتنے انبیاء ہیں ان انبیاء میں سے کسی ایک پر بھی ایمان نہ ہو یا ایمان کے ارکان میں سے کسی ایک پر بھی نہ ہو تو بیڑا پھر کوئی بھی چاہے کتنا بڑا مواعد ہو کوئی بھی عمل صالح کام نہیں دے گا. آئیے آگے ذرا ہو. ایک آدمی شرک نہیں کرتا لیکن نماز بھی نہیں پڑھتا. اب فوری طور پر ایک آیت کو دیکھ کر اگر آدمی اس کی ایکسپلینیشن کرے تو مار کھا جائے گا. کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. نماز پابندی سے قائم کرو، ادا کرو، نماز چھوڑ کر مشرک نہ بنو. اگر اس آیت کی آپ کو وضاحت آپ کی سمجھ میں نہیں آتی تو آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العہد الذی بیننا و بینہم، ہمارے اور مشرکوں کے درمیان میں جو وہ کیا ہے؟ پارٹیشن ہے، جو دیوار ہے ہمارے اور مشرکوں اور کفار کے درمیان، نماز ہے. فمن ترکھا فقد کفر، جس نے چھوڑ دیا وہ پارٹیشن توڑ کر جا کر مل گیا، کوئی فرق نہیں. پھر سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے کہ جس بستی میں اذان نہیں ہوتی تھی اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم
حملہ اور اٹیک کا حکم دیتے تھے، ہے حقیقت میں؟ تو واضح ہوا یہ دوسری آیت کہ نماز چھوڑنا یہ کیا ہے؟ شرک ہے، اور شرک لیول کا گناہ ہے، شرک سے کم نہیں۔ اس سے میں نے آپ کے سامنے مثال رکھی ہے کہ تاکہ آپ یہ سمجھیں کہ اصول تفسیر جاننے کے فوائد کیا ہوتے ہیں، اور تفسیر کے اصول سے نہ واقف آدمی ہو تو کہاں کہاں مار کھاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم کی روشنی کے ذریعے ہمارے جہالت کے اندھیروں کو دور کرے اور مسلمانوں کے دلوں کے اندر الفت اور ایک دوسرے کی محبت پیدا کرے۔ تو جواب دیتے ہیں امام ابن کثیر رحمہ اللہ، سب سے صحیح طریقہ اس بات میں کیا ہے؟ قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے، جو ابھی دلائل میں نے ابھی آپ کے سامنے دیے یہ امام ابن کثیر کلام نہیں میں نے اپنی طرف سے دیے ہیں، اگر صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ کی توفیق، اس میں کہیں کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور ہر مسلمان کو حق ہے اس پر ملاحظہ ریمارک کا اور نصیحت کرنے کا۔ تو سب سے صحیح ترین طریقہ جو اس سلسلے میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں تفسیر کا ہے، وہ یہ کہ قرآن کی تفسیر قرآنی آیات کے ذریعے کی جائے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ مجمل یعنی موٹی موٹی باتوں کے طور پر بعض قرآنی آیات اگر ذکر کیے ہیں تو دوسری جگہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بس تو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، لہذا کہیں اختصار کو دیکھ کر دوسرے قرآن کو چھوڑ کر قرآنی آیات کو دیکھ کر آپ اپنا اندازہ یا اپنی فہم لوگوں پر تھوپنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ أَعْيَاكَ ذَلِكَ، آپ کو قرآن میں قرآن کی تفسیر نہیں ملتی، وہاں آپ کہیں عاجز ہو جاتے ہیں، بے بس ہو جاتے ہیں، فَعَلَيْكَ بِسُنَّةٍ، تو قرآن کی تفسیر اپنے من سے اندازے سے منمانے طریقے سے نہ کیجیے، بلکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیجیے، کیونکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی شارح اور کمنٹری ہے، اور قرآن کو واضح کرنے والے ہی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ کتاب قرآن کریم آپ پر برحق نازل کیا ہے، یہ حق اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور حق لے کر آیا ہے، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان میں فیصلے کریں، آپ لوگوں کے درمیان میں اس قرآن کی تفسیر کریں، اس کے ذریعے فیصلے کریں، کیسے؟ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کی سمجھ دی ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ کہتا ہے میں نے سمجھ قرآن کے لیے، وہ کیا ہے؟ تفسیر قرآن ہے، اور وہی سنت ہے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، آپ خائن لوگوں کے مقابلے میں نہ آئیں، بےایمانوں کے مقابلے میں۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے کہا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، ہم نے تو کتاب یہ قرآن صرف اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل کیا ہے یہ قرآن إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کی تفسیر کریں، وضاحت کریں، الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، جہاں کہیں ان کا اس سلسلے میں اختلاف ہوتا ہے، وَهُدًى، یہ کتاب قرآن کریم ہدایت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ورحمہ اور رحمت ہے، لیکن کس کے لیے؟ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ان لوگوں کے لیے جو اس قرآن کریم پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اسی طرح فرمان ہے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر، ذکر سے مراد قرآن، ہم نے قرآن کو آپ پر نازل کیا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کی تفسیر آپ اپنے کردار و گفتار کے ذریعے یا تصویر کے ذریعے لوگوں کے سامنے کریں، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے سامنے کریں، ان سب مراد ہیں غیر مسلم اور مسلمان، مَا نُزِّلَ عَلَيْهِمْ، قرآن سب کے لیے نازل کیا گیا، صرف مسلمانوں کے لیے کہ جو اللہ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے نازل کیا گیا ہے
وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، جبھی جا کر توقع آپ کر سکتے ہیں ان سے کہ یہ غور و فکر اس قرآن پر کریں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا اَرَا إِنِّي أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ، خبردار اللہ نے مجھے قرآن دیا ہے، قرآن کی مثل یعنی وحی غیر مطلوب جس کو سننا کہا جاتا ہے، حدیث وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن کی تفسیر کے طور پر دی ہے، اور سنت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی، جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا نجم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحی یوحی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چاہت اور خواہشات سے کچھ بھی نہیں بولتے، جو بولتے ہیں یعنی دین کے تعلق سے وہ وحی الہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آپ کی طرف کی جاتی ہے، جس طرح قرآن نازل ہوتا ہے، جس طرح الا یہ کہ قرآن کی تلاوت کے حکم میں قرآن کو تلاوت کیا جاتا ہے اللہ کے کلام کے طور پر، احادیث کو وہ وحی کی دوسری صورت ہے، اس کو قرآن کی تفسیر ہونے کی وجہ سے اس سے علم حاصل کیا جاتا ہے، لیکن تعبدی طور پر اس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ اب ایک مثال اور میں آپ کو اپنے سامنے سے دیتا ہوں، اگر حدیث کا اگر تفسیر کے یہ اصول معلوم ہوں تو مشہور کیا کوئی عام سا دائی یا واعظ یا اسکالر بھی غلطی نہیں کرے گا، چاہے جائے کہ بعض مشہور لوگوں کی طرف منسوخ کیا جائے، واللہ عالم ہے یا نہیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن بعض کافی مشہور لوگوں کی طرف یہ چیزیں منسوخ کی گئی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم میں کہ اور روایت بھی یہ ہے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے، جیسے مجھے علم ہے یا ابن مسعود سے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیر بے اختصار مستند اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لم يسمع بی یہودی ولا نصرانی ثم لم يؤمن بی الا كان من اصحاب النار، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی یہودی اور نصرانی میرے بارے میں، کس کے بارے میں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنائے گا کہ وہ اللہ کی طرف سے نبی بھیجے گئے اور انہیں نبوت کا دعویٰ کیا اور اپنی نبوت کو ماننے کے لیے، ایمان لانے کے لیے لوگوں کو دعوت دی، وہ کوئی بھی غیر مسلم ہو، اس وقت مشہور غیر مسلموں کا نام دیا گیا، چاہے وہ ہندو ہو، آتش پرست ہو، ناستک ہو، کوئی بھی شامل صاحب ہیں، لیکن اس زمانے میں جو مشہور تھے مخاطبین قرآن کے درمیان ان کا نام لیا گیا، کہا یہودی ہو یا سامنے جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی وہ یہود تھے، کیونکہ یہ واقعہ مدینے کا ہے کہ چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو، میرے بارے میں سننے کے بعد اگر مجھ پر ایمان نہیں لائے گا تو ضرور وہ جہنمی ہوگا، جہنم میں جائے گا۔ پھر کیسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ قرآن میں کہا شرک کے علاوہ سب گناہوں کو معاف کرے گا، اب اگر وہ شرک نہیں کرتا تو پھر بھی کچھ نہ کچھ چانس ہے، فلیعوذ باللہ۔ تو اس طرح کی باتوں سے ہر ایک عام مسلمان کو بھی کہنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ جن چیزوں کا ہمیں یقینی علم ہے وہ کہیں، نہیں علم ہے بالکل کہنا درست نہیں ہے، اور علم ہو کر بھی اگر ہم خاموش رہیں گے، اگر تزلزل کہیں شک ہے تو یہ بہتر ہے اس سے کہ ہم کوئی غلط بات کہیں جس کی دین میں گنجائش نہیں، یا ایسی بات اللہ اور اس کے رسول کی طرف منسوخ کریں شک و شبہ کے نتیجے میں جس سے اللہ اور اس کے رسول بری ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو معاف کرے اور سب کو ہدایت دیں۔ تو اب اگر اس طرح پرانی آیات اور احادیث کو سامنے رکھ کر اس طرح پرانی آیات کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے، پھر بھی اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے، اتھینٹک طریقے سے 100% دل مطمئن ہو علمی صلاحیت سے، تو پھر اس کو آگے پہنچایا جائے، کیونکہ یہ بہت بڑی امانت ہے۔ تھوڑا بھی تردد ہو تو آدمی اپنی زبان پر قابو رکھیں اور بلا تحقیق کے کچھ بولنے سے، اندازے اور گس سے بچے
क्योंकि मैं आप लोगों को इलाम अल-मुवक्किईन में जो लोग खुतबा की ट्रेनिंग कर चुके हैं बता चुका हूं कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ मंसूब करके कोई बात किसी को बताना ये अल्लाह की तरफ से या अल्लाह के नबी की तरफ से क्या है, सिग्नेचर करके देना, बहुत बड़ी अमानत है, टोकी दस्तखत करके देना, इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। तो लिहाजा इस जिम्मेदारी को अदायगी से पहले कई दफा आदमी को गौर फिक्र और अपने वजन का खुद जायजा लेना चाहिए। और मैंने बताया आप लोगों को उर्दू में तो बहुत पहले तर्जमा हो चुका है इस किताब का, तो इसको आमतौर पर जो मुस्लिम वाइज़ीन हैं या राइटर हैं या खुतबा हैं उनको जरूर पढ़ लेना चाहिए। इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह की मशहूर किताब इअलाम अल-मुवक्किईन अन रब्बिल आलमीन, ऐसे लोगों के लिए तंबीह, एलानात, मालूमात, उनकी जिम्मेदारी का बताना जो अल्लाह ताला की तरफ से दस्तखत करते हैं, यानी अल्लाह की तरफ मंसूब करके कोई बात कहते हैं कि अल्लाह ने ऐसा फरमाया, अल्लाह के फरमान का मफ़हूम ये है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व अल्लिमना तावील, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बिला या रब्बुल आलमीन। अब मेरे भाइयों आगे हम जरा चलते हैं इस मौजू को लेकर। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सुन्नत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमादार, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीर और तस्वीर, यानी आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई काम किया गया उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुरुस्त करार दिया, ये सारी चीजें सुन्नत में दाखिल हैं। इनके जरिए किताबुल्लाह की तफसीर पुरानी आयात के बाद करना मतलूब है और ये तफसीर सनफ है। और खुलासा ये इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह की बात का आपके सामने मैं रख रहा हूं मफ़हूम कि इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह फरमाते हैं खुलासा ये है कि आप कुरान की तफसीर सबसे पहले कुरान से मांगे, कुरान से तलब करें कि कुरान जिस आयत की आपको वजाहत चाहिए उसके बारे में क्या कहता है। फ़इल्लम तजिदहू फमिन सुन्ना, अगर कुरान में आपको ना मिले तो फिर सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तफसीर को लें। वइज़ा लम नजिद तफसीर फिल कुरान वला फिल सुन्ना, अगर हमें किताब सुन्नत कुरान में और सुन्नत में ज़्यादा आयत की तफसीर ना मिले तो रजअना फी ज़ालिका इला अक़वाल सहाबा, तो सहाबा की तफसीर और अक़वाल आयत के बारे में क्या है उसकी तर्जुमा करेंगे। आप देखते हैं मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अबीहा तो से आयत की तफसीर हज़रत आयशा ने बयान की है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने बयान की है और कई एक असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हत्ता कि हज़रत अबू बकर उमर वगैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने, क्योंकि असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा जानने वाले हैं, क्योंकि उनके माहौल, उनके ज़माने, उनके वक्त में पुरानी आयत नाज़िल हुई है। इसलिए जब ये कहा जाता है लोगों के एतबार से कि पुरानी आयत की तफसीर में क्या चीजें देखी जाएंगी, ये चीजें जो आपके सामने बयान की गई किताब सुन्नत अखबार सहाबा तो हैं, इसके साथ साथ के इस्तिलाह और उर्फ कुरानी में ये अल्फाज किन मायनों में इस्तेमाल होते हैं, पुरानी मुहावरात में या उस जमाने जिस जमाने बाद का उर्फ नहीं देखा जाएगा, बाद के लोगों का अरबी जबान का, उस जमाने सहाबा के जमाने में उस उर्फ में अरबी जबान में ये किस मायने में कलिमात इस्तेमाल किए जाते थे या इबारात सेंटेंस, और फिर आखिर में लुग़वी कि अरबी ज़ुबान में वो भी उसी ज़माने का अरबी लोगत में ये कलिमात के अल्फाज किन मानी में इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है कि हमने इसको वाज़ेह अरबी ज़ुबान में कुरान करीम को नाज़िल किया है। क्योंकि असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अव्वलीन मुखातिब हैं ये कुरान के, उन्होंने कुरान को नाज़िल होते देखा है और उन हालात को देखा जिन हालात में कुरान करीम नाजिल हुआ है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें चुना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत के लिए ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म बाद वाले लोगों तक पहुंचाएं। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने उन्हें मुकम्मल फहम और सही इल्म जहां अता किया वहीं अमल सालेह भी अता किया। हमारे ज़माने में कितने परसेंटेज नमाज छोड़ने वाले लोग,
تو سوائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں زیرو، کوئی جو مسلمان ہوا اس وقت سے نماز پڑھتا تھا، وہ زندگی بھر کبھی نہیں چھوڑی، بلکہ جماعت چھوڑنے والے بھی آپ کو نہیں ملیں گے، اللہ یہ کہ کوئی